بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ چند دن قبل ہندوستان کے علاقے عہدے پور کے اندر راجستھان میں دو شخصوں نے ایک گستاخ رسول کو جو نوپور شرما کی حمایت میں پوسٹیں چلاتا تھا اسے دکان میں گھس کر قتل کیا۔ وہ دونوں شخصوں کا بعد میں پتہ چلا، جو کچھ وہاں کی نیوز وغیرہ نے چلایا کہ جناب ان کا تعلق دعوت اسلامی سے اور وہ اتاری ہیں۔ کچھ دن تک تو خفیہ طریقوں سے بغلیں بجاتے رہے بریلی مسلک کے لوگ کہ جی ہمارے لوگوں نے بڑا زبردست کام کر دیا ہے، اور ہمیں بھی لگا کہ چلو جیسے کیسے بھی ہیں، بہرحال ہم نے اس بارے میں کوئی رد عمل نہیں دیا۔ الحمدللہ نوپور شرما کی گستاخیوں کے خلاف پورے پاکستان کے اندر ہمارے بیانات اور ہماری احتجاج اور سب کچھ ہمارا ریکارڈ پہ آیا ہے اور ریکارڈ ہوا ہے۔ لیکن جب یہ پتہ چلا نیوزوں کے ذریعے سے، انڈیا کی نیوز نے یہ چلایا کہ ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، اور دعوت اسلامی وہ انڈیا کے اندر مختلف جگہوں پہ موجود ہے، وہاں چندے کرتی ہے اور مدنی چینل چلتا ہے اور وہاں یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے، تو انہوں نے اس کو ایکسپوز کرنے شروع کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کریڈٹ لینے کے لیے تو بہت تیزی سے آگے بھاگتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آگے تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں تو پھر فوراً جو ہے ریورس گیئر لگاتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کی فوراً ایک ویڈیو آ گئی کہ جی یہ جو جن شخصوں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، یہ بھلے جو بھی اپنے آپ کو کہلائیں، لیکن یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہے جی، یہ ہم لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے مارو، یہ لوگ خود سے ایسا کر لیتے ہیں۔ یا خود کو میرا مرید کہلانے والا کوئی شخص بھی ہمارے اس طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا پرسنل میٹر ہے۔ میرا یا میری دعوت اسلامی کا اس انفرادی فعل پرسنل میٹر سے قولی و عملی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ عہدے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی چونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے، اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں کہہ کر انہوں نے اپنی جان بچائی کہ ہم جناب گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم اور اس طرح کی بات ہم نہیں کرتے۔ اب وہ جو دو لڑکوں نے کیا تھا ہندوستان کے اندر ایک ہندو کے ساتھ، ان دونوں کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، جبکہ ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ بریلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو فوراً بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ حضرات نے دیکھا، اور آج دعوت اسلامی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ جی ہمیں کچھ نہ کہو کیونکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیاس قادری صاحب اس سے پہلے، اگر آپ گستاخ رسول کو واجب القتل قرار نہیں دیتے تو اس سے پہلے آپ کے احمد رضا خان کتابیں لکھ کر گئے ہیں، آپ شفاعت مصطفیٰ آپ کے مکتبوں سے چھپتی ہے، احمد رضا کی تمہید ایمان آپ کے مکتبوں سے چھپتی ہے، اور خود تمہارے مکتبۃ المدینہ نے تمہید ایمان کو چھاپا ہے، حسام الحرمین کو چھاپا ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے گستاخ رسول کو قتل کرو۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ کی تربیت نہیں ہے؟ آپ کی تربیت ہے، آپ کی تربیت ہے، اور آپ اس تربیت کو جس جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ میں ابھی آگے بتانے والا ہوں۔ ایک ہندو کو اگر مار دیا جائے تو آپ فوراً ان سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جب ممتاز قادری اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو آپ کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے، آپ ایک حرف نہیں بولتے اس کی حق میں یا مخالفت میں۔ کیوں کہ اس نے نام لینے والا مسلمان، اسلام کا نام لینے والے کو تو کم سے کم مارا تھا، نام نہاد مسلمان تو تھا، لیکن ادھر ہندو مرا ہے تو فوراً آپ کے دل میں جناب وہ اس کے لیے لڈو پھوٹنے شروع ہو گئے کہ جی آپ کے ہندوؤں کو ناراض کر دیا گیا، ہندوستان میں آپ پر پابندی لگ جائے گی، تو آپ فوراً چلانے لگ گئے اور کہا جی ہم تو قتل کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو آپ کیسے قتل کی بات نہیں کرتے؟ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کیجئے۔ آپ کے مکتبے سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں گستاخ رسول کی سزا واجب القتل لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جب لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اور پھر آپ کے یہ کتاب تحفظ عقائد اہل سنت صفحہ 161، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیا جائے، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ یہ آپ کی تعلیم و تربیت نہیں ہے؟ ہاں، آپ ایک بات کا سہارا لے سکتے ہو کہ جی گستاخ رسول کو وہ کون قتل کرے گا؟ جی وہ حکومت اسلامیہ قتل کرے گی۔ تو کیا یہ ممتاز قادری حکومت اسلامیہ کا نام تھا؟ اور آپ کی پورا مسلک اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا تھا؟ اس وقت حکومت اسلامیہ والا یہ چورن اور یہ پھکی کہاں چلی گئی تھی؟ آج ہی تمہیں یاد آ رہا ہے ہندوؤں کی باری میں کہ جی گستاخ رسول کو اگر مارے گا تو حکومت اسلامیہ مارے گی، ہم نہیں ماریں گے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ چیز آپ کا ثروت اعجاز قادری 2014 کے اندر
جب راجہ بازار میں ایک مدرسے کے اوپر، اہل سنت کے ایک مدرسے کے اوپر بعض جو ہے وہ اہل روافظ کے ہاں ان کی طرف سے حملہ ہوا اور وہاں پر قتل عام کیا گیا، تو ثروت اعجاز قادری کا ایک بیان وہ ٹی وی چینلوں نے چلایا، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے آ کے کہا، دیوبندیوں کے لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دو اس میں احتجاج میں، تو میں نے ان کو کہا تو ہم تو دیوبندیوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ واقعہ ہوا اس میں انہوں نے کڑی لگا دی کہ پاکستان کے اندر جلد سے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے۔ تو پرسوں پچھلے ہفتے کی لاسٹ ویک میں تمام پنڈی کے علماء اور مشائخ جمع ہوئے اور ایک اہم اجلاس ہوا۔ اب آپ اجلاس کی طاقت دیکھیے، اجلاس کی طاقت۔ ڈیزل کے ایک مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی ہم تو شربت بھی پلائیں گے، ہم آپ کا استقبال بھی کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے بھی۔ کہنے لگے اس ریلی میں ہمیں شرکت کا موقع دے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو آپ کو بھی گستاخ رسول سمجھتے ہیں، آپ بھی واجب القتل ہے، آپ بھی واجب القتل ہے، گستاخ رسول ہے۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ ہم تو جناب وہ واجب القتل نہیں سمجھتے؟ آپ ہندو کو واجب القتل نہیں سمجھ رہے، آپ دیوبندی کو واجب القتل سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے بڑے بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس چیز کا آپ کو حساب بھی دینا ہوگا اور اس پر نظر ثانی بھی کرنی ہوگی۔ یہ آپ کی تربیت ہے۔ آپ صرف اپنا چندہ برابر کرنے کے لیے پھر سے ہندوستان کے اندر اپنے وہ جو آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنے خلاف آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمات نہیں، یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ کس بنیاد پر آپ کہتے ہو؟ آپ اپنی تعلیمات پر نظر ثانی کرو، یا تو وہ غلط ہیں یا آپ غلط ہو، اور یا آپ غلط ہو تو یا یہاں غلط ہو یا وہاں غلط ہو، کہ اس ملک کے اندر اگر آپ کے مسلک کے لوگ جو ہے وہ مدرسے مسجد میں گھس کر تبلیغی جماعت والوں کو پھاوڑوں سے مار دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کا چندہ بند نہیں ہو رہا۔ ہندوستان کے اندر اگر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر ہو رہا ہے اور آپ کے چندہ بند ہونے کا خطرہ ہے، تو فوراً آپ جو ہے وہ ان کا رد عمل بھی آپ کا آتا ہے۔ یہاں اہل سنت کو آپ کے لوگ مارتے ہیں، کبھی آپ نے بیان دیا؟ یہاں دیوبندیوں کو قتل کیا، تبلیغیوں کو قتل کیا، آپ کے لوگوں نے واجب القتل کہا ثروت اعجاز قادری نے، آپ نے بیان دیا؟ کیوں؟ اس سے آپ کا چندہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کا چندہ بند ہوتا ہے ہندوؤں کو قتل کرو گے تو ہندوستان کے اندر آپ کے خلاف جو ہے وہ مہم چلے گی اور آپ کا چندہ بند ہوگا۔ اب اچھی بات ہے تحریک لبیک کے مولوی حسن نقشبندی نے آپ کا رگڑا لگایا۔ اس تبلیغ نو کی کرنا جی جس تبلیغ دے اندر حضور دی عزت دا نعرہ نہ ہو۔ کس طرح کہہ دوں جناب ان دو غازیوں سے میرا تعلق نہیں ہے، کل قبر میں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا کہ تیرا انہوں دے نال تعلق نہیں سی، ساڈا تیرے نال نہیں، پھر کے کہہ جاؤ گے؟ اس بات پر فخر نہیں کرنا کہ میرے 400 مدرسے ہیں، 50 لاکھ مرید ہے۔ اور اس کا ویڈیو بیان آیا اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ غلطی پر ہیں، یا تو آپ غلطی پر ہیں یا آپ کا مسلک غلطی پر ہے۔ انہوں نے آپ کو بتایا یا تو آپ غلطی پر ہیں، یا اگر آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں تو پھر احمد رضا غلط ہے، اور اگر آپ کہتے ہو کہ آپ غلط ہو تو پھر احمد رضا صحیح تھا، پھر فتویٰ وہی تھا جو آج غلط ہے۔ کچھ نہ کچھ چکر ہے، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ پیر افضل قادری تحریک لبیک کے جو بانیوں میں سے ہیں، جو اپنے آپ کو بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں، وہ پیر افضل قادری کا بیان موجود ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کافر و مرتد ہو چکے ہو اس بنا پر کہ آپ گستاخ رسول کو قتل نہیں مان رہے ہو۔ تو آپ کے مسلک کی تعلیمات یہ ہیں، آپ اکیلے رہ گئے ہو اپنے مسلک کے اندر۔ کیوں کہ آپ کے مسلک کی تربیت، آپ کی تربیت یہی ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ حسام الحرمین پڑھو، کہ یہ ہر ہمارا مرد عورت پڑھے، ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اس کتاب کو پڑھے، اس میں نہیں لکھا ہوا، تمہید ایمان میں نہیں لکھا ہوا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہیں۔ پھر جب وہ قتل کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں یا وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں اور آپ کا چندہ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ آتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور آپ کی حمایت میں ایک شخص آ گیا، اس نے بھی اسی طریقے سے ویڈیو بنا دی اور اس نے کہا کہ جی دیکھو الیاس قادری صاحب واجب القتل تو سمجھتے ہیں لیکن حکومت اسلامیہ کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ممتاز قادری نے غلط کیا تھا کیونکہ حکومت اسلامیہ نہیں تھا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے پاکستان کے اندر جتنے بریلوی اس طریقے سے کارروائیاں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا تحریک لبیک نے جو موٹر وے کے اوپر تبلیغی جماعت والوں کے جو 4 مہینے کے جوڑ والے جا رہے تھے ان کو قتل کیا تھا، وہ غلط کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو ہے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ثروت اعجاز نے جو بیان میں کہا کہ یہ واجب القتل ہیں دیوبندی، وہ غلط کہتے ہیں۔ آپ بولیں ذرا ایک بیان اس پر دے کر دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں۔ صرف چندوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کم سے کم صحیح مسئلہ بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی تشویش ختم ہو اور پتہ چلے کہ آپ فلاں کو گستاخ رسول نہیں سمجھتے، فلاں کو سمجھتے ہیں، اور کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں چاہتے، یہ آپ بتائیں واضح ہو کر۔ یہ 2 نمبری دوغلی پالیسی اور دونوں طرف سے جو ہے آپ کھانے کے چکروں میں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ سیدھی بات کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر دین حکمت